لاؤس میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب زدہ غار کے نیٹ ورک کے اندر گہرائی میں ممکنہ دستک دینے والے رد عمل کی تحقیقات کر رہے ہیں، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ 2 آدمی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پیش رفت سے زندگی کی ممکنہ علامات کی نشاندہی ہو سکتی ہے، لیکن بچاؤ کرنے والوں کو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انہیں یہ یقینی بنانے سے پہلے مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا دستک پھنسے ہوئے مردوں کی طرف سے ہے۔ ریاست متحدہ کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی فوجی مقامات پر حملہ کیا ہے، اور ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور IRG کا کہنا ہے کہ اس نے جواب میں ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ ایران کے خلاف 3 ماہ سے جاری امریکی سل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں تبادلوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پیر کو ایران کو معاہدے تک پہنچنے کے لیے بے چین قرار دیا۔ پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے حکام کو راولپنڈی ڈویژن کی تمام تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکس میں فیس کے ڈھانچے اور عملے کی کمی کے حوالے سے تفصیلی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات انہوں نے مری میں تحصیل سپورٹس کمپلیکس دھوبی گھاٹ کے دورے کے دوران جاری کی، جہاں انہوں نے دستیاب سہولیات، انتظامی امور اور موجودہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ کراچی میں ایک نوہمر لڑکا ریبیز سے مر گیا ہے۔ اس کے باوجود 3 ماہ قبل ایک سرکاری ہسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسینیشن لگائی گئی تھی، جس نے کاٹنے کے بعد علاج اور فالو اپ کی دیکھ بھال پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر JPMC کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر عرفان صدیقی کے مطابق 13 سالہ بچے کو 26 مئی کو صبح 11 بجے کے قریب اسپتال لایا گیا تھا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے غیر ملکی کے خواہشمند طلباء کے لیے نئے ضوابط متعارف کرائے ہیں۔ بیرون ملک طبی تعلیم کے لیے اہلیت اور رجسٹریشن کی شرائط کو سخت کیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت پاکستان میں FSC پاس کرنے والے کے لیے کم از کم FSC پاس کرنے والے طلباء کے لیے کم از کم 60% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ انہیں MDC AT امتحان میں کم از کم 50% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے بھی حکومت نے حالیہ ایندھن کے بحران کے دوران اسکول کے 4 روزہ عارضی ہفتے کی وجہ سے ہونے والے سیکھنے کے نقصانات کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے سمر زون کے تمام اضلاع کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں سمر کیمپس کا آغاز کیا ہے۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق یہ کیمپ 1 جون سے 30 جون 2026 تک جاری رہیں گے۔ جماعت تیتا عد کے طلبہ صبح 7 بجے سے صبح 9 بجے تک انگریزی، اردو، ریاضی اور جنرل سائنس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کلاسز میں شرکت کریں گے۔ ایک بڑا ہندوستانی ٹیک اسٹارٹ اپ EA اپنے صرف ہندوستان کے اسمارٹ فون کے دعووں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ریئلمی کے سابق CEO مادھو شیٹ کے ذریعہ قائم کردہ اسٹارٹ اپ مکمل طور پر ہندوستان میں بنائے گئے اسمارٹ فونز بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر چیز بشمول سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور یہاں تک کہ ایپس کے ہندوستان میں بنائے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تاہم متعدد یوٹیوبرز بشمول انتہائی مقبول مواد تخلیق کرنے والے مرہوس تھیبوس نے ان دعووں کو غلط پایا ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزیوں کے لیے چالان سسٹم ٹریفک ریگولیشن اینڈ سسٹم کے تحت 1 جون آج سے نافذ العمل ہوگا۔ ایک بیان میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG ٹریفک پیر محمد شاہ نے کہا کہ نوٹیفائڈ لائٹ لینمنٹ پلان کے تحت کمرشل گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بائیں طرف استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جو ان کی نقل و حرکت کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ کیس میں انسانی حقوق کے وکلا ایمان زیند مزاری حاضر اور حادلی کی درخواستوں کی سماعت پیر کو ملتوی کر دی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے درخواستوں پر 26 مئی تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کا حکم 12 مئی کو جاری کیا گیا تھا۔ اس کیس میں میاں بیوی کو سزا سنائے جانے کے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد انہیں فروری کے اوائل میں اپنی سزا کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ نجی ایئر لائن ساؤتھ ایئر نے پیر کے روز خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان اور چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والی بھی شروع کرنے کے اپنے مقصد کا اظہار کیا۔ ان منصوبوں کا اعلان ساؤتھ ایئر کے چیئرمین کنگور محمد طارق نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کے دوران کیا۔ کراچی کی مصروف ترین سڑکوں میں سے بہتر بنانے کی کوششوں کے تحت ٹریفک پولیس نے آج سے شاہراہ فیصل پر لین کی خلاف ورزیوں پر چالان جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ترجمان کے مطابق یہ
سسٹم فی الحال ابتدائی مرحلے میں صرف شاہراہ فیصل پر نافذ کیا جا رہا ہے، تاہم حکام مستقبل میں اسے شہر کی دیگر بڑی سڑکوں تک پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن WSC نے اتوار کو کہا کہ ایک اہم پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی کمی کے باعث کراچی کو تازہ پانی کی فراہمی میں دھچکا لگا ہے۔ یوٹیلیٹی کے مطابق نارتھ ایسٹ کراچی نے دھچکا لگا ہے۔ پمپنگ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی 31 مئی کی صبح کے الیکٹرک کی جانب سے چلنے والی ایک مین کیبل میں خرابی کے باعث منقطع ہو گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے ایک عوامی انتباہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سم کارڈز کی خرید و فروخت غیر قانونی اور قانون کے تحت قابل سزا ہے۔ ریگولیٹر نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کریں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ خلاف ورزیوں کے سنگین قانونی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایڈوائزری کے مطابق غیر ملزوں کی غیر مجاز استعمال میں ملوث افراد کو کئی طرح کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PTA نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ غیر ملکی سم کارڈ سے متعلق غیر قانونی سرگرمیاں ریگولیٹری تعمیل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ مونسون کے موسم میں ایک ماہ سے بھی کم وقت باقی ہے۔ پشاور روڈ کے منصوبہ بند انڈر پاسز پر تعمیراتی کام ابھی تک باضابطہ طور پر شروع ہونا باقی ہے، جس سے راولپنڈی کے سگنل فری کوریڈور کے محتوا انکشی منصوبے میں ممکنہ تاخیر کے خدشات ہیں۔ ریس کورس پارک، آرمی قبرستان اور چیرنگ کراس پر بنائے گئے انڈر پاسز اسلام آباد ایکسپریس وے کو موٹر وے چوک سے ملانے والے 25 کلومیٹر طویل سگنل فری کوریڈور کا اہم حصہ ہیں۔ MSI نے MiG Vision X2 متعارف کرایا ہے، ایک نیا ہائی اینڈ گیمنگ ڈیسک ٹاپ جو AI کو زیادہ واضح سسٹم کے مرکز میں رکھتا ہے، صرف سافٹ ویئر ٹولز یا ایک وقف شدہ ایک لید پر انحصار کرنے کے بجائے۔ MSI نے PC کیس کے سامنے ایک ثانوی ڈسپلے بنایا ہے جس سے بات کرنے کے لیے ایک AI پالتو جانور رکھا جائے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار کاجا کالس کا پیر کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ہونے والے اسٹریٹجک ڈائلاگ سے قبل استقبال کیا۔ سرکاری طور پر چلنے والے PTV نے وزارت خارجہ میں ڈار کی طرف سے کالس کے استقبال اور عہدیداروں سے ملاقات کے مناظر دکھائے۔ واشنگٹن ان اطلاعات کے کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کرنے اور آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنے کے قریب ہیں۔ واشنگٹن میں تہران کے بارے میں امریکی پالیسی کے مستقبل کے بارے میں ایک حیثیت سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے، بحث وائٹ ہاؤس سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ امریکہ کے کچھ بااثر تھنک ٹینکس، تحقیقی ادارے جو اکثر پالیسی مباحثوں کو تشکیل دیتے ہیں اور یہ کہ بعد دیگر انتظامیہ کو ماہرین فراہم کرتے ہیں، ایران حالیہ تنازع کے نتائج اور 2026 کے وسط مدتی انتخابات کی طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو درپیش سیاسی خطرات کے بارے میں واضح طور پر مختلف جائزے پیش کر رہے ہیں۔ مارلن منرو کے آبائی شہر ہالی ووڈ میں سوموار کو فلم آئیکن کی پیدائش کی 120 تقریبات کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے تاریخی چینی تھیٹر میں، جہاں منرو کے ہاتھ کے نشانات جنٹل مین پریفر بلونز 1953 کے ساتھ ہی اداکار جین رسل کے ساتھ امر ہو گئے ہیں۔ شائقین ہیپی برتھ ڈے گانے کا ارادہ رکھتے ہیں، صدر جان ایف کینیڈی کے لیے اس کے مشہور سلٹری سیرنیٹ کی گونج۔ کوچ آپریٹر فلکس بس نے 666 بس سروس کی واپسی کا اعلان کیا ہے، جو پولینڈ کے سمندر کنارے واقع ہیل کے تفریحی مقام پر ہے۔ یہ متنازع نام نہاد ہائی وے ٹو ہیل بس کے سفر کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، جسے پہلے مقامی کمپنی PKS گدنیا چلاتی تھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہفتے کے آخر جب فضائی حملے دوبارہ شروع ہوئے، کیونکہ دونوں فریقوں نے آبنائے حرمز کے قریب فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے کہا کہ اس نے اس ہفتے کے آخر میں گروک، ایران اور قشم جزیرے میں ایرانی ریڈار اور ڈرون کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سائٹس پر اپنے دفاعی حملے کیے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے جاری کفایت شعاری کے اقدامات کے تحت نظر ثانی شدہ اوقات کار کو نافذ کر دیا ہے۔ نئے اوقات کار 1 جون سے لاگو ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے تحت دارالحکومت میں تمام دکانیں، بازار اور شاپنگ مال ہفتہ اور اتوار سمیت پورے ہفتے 8 رات 8 بجے بند ہو جائیں گے۔ PTI کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے پیر کو سابق وزیر اعظم کی اڈیالہ جیل میں سابق آرمی چیف سے ملاقات کی خبروں کو مکمل طور پر جعلی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تمام خبریں، سابق آرمی چیف نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔
امریکہ میں درج کرپٹو کرنسی ایکسچینج کوائن بیس ہندوستان میں صارفین کو روپے کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دے رہا ہے، جو ایشیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت میں اپنی خدمات کی کلیدی توسیع کو نشان زد کر رہا ہے۔ کمپنی نے پیر کو کہا کہ صارفین نام نہاد فوری ادائیگی سروس چینل کے ذریعے روپے جمع اور نکال سکتے ہیں۔ پاپ سٹار دعا لیپا اور فینٹاسٹک بیسٹ اداکار کالم ٹرنر نے اتوار کو لندن میں شادی کی، میڈیا رپورٹس کے مطابق، جس میں کہا گیا ہے کہ کم اہم شادی بعد سسلی میں 3 روزہ پارٹی ہو سکتی ہے۔ سن اور ڈیلی میل ٹیبلوئڈز نے جوڑے کی تصاویر دکھائیں جو اولڈ میریلیبون ٹاؤن ہال کو چھوڑ کر ایک سول تقریب کے بعد صرف چند خاندان اور دوستوں کے ساتھ تھے۔ وفاقی حکومت 1 جولائی 2026 سے ٹیکس چھوٹ کی رینج کو ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا مقصد ریونیو میں اضافہ، ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا اور منتخب شعبوں اور علاقوں کے لیے خصوصی سلوک کو کم کرنا ہے۔ منصوبے کے تحت 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے ٹیکس ریلیف اقدامات اگلے مالی سال میں توسیع کی توقع نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے افراد، کاروبار اور صنعتیں جو فی الحال کم ٹیکسوں یا چھوٹ سے لطف اندوز ہیں، مالی سال 2026-27 کے آغاز سے عام نظام کے تحت ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ گس ویاتک کی 25ویں سالگرہ کی تقریبات اتوار کو فرینچ اوپن میں اس وقت کھٹائی میں پڑ گئیں جب سابق چیمپئن چوتھے راؤنڈ میں وہ سیڈ مارٹا کوسٹیوک سے ہار گئیں اور 5ویں ٹائٹل کے لیے اس کی جستجو اسی وقت ختم ہو گئی جب وہ اپنی فارم کو دوبارہ دریافت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ سویٹیک کا جھٹکا 7-5، 6-1 سے ہارنا رولینڈ گیروس میں ایک افراتفری کے دوران ہوا، جس میں مردوں کے عالمی نمبر 1 جانک سنر 24 بار کے گرینڈ سلیم فاتح نوواک جوکووچ اور خواتین کی دفاعی چیمپئن کوکو گاف سب پچھلے 3 دنوں میں باہر ہو گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیرت مند شخصیت کو ان کے اپنے ملک اور اس سے باہر بھی سخت جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ان کی شخصیت کی بہت سی خصوصیات اور طرز حکمرانی پر بڑے پیمانے پر تبصرے اور بحث کی گئی ہے۔ جس چیز کو شاید کم تسلیم کیا گیا ہے لیکن زیادہ نتیجہ اسی کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح پہل کرتے ہیں یا کوشش شروع کرتے ہیں لیکن انہیں کبھی ختم نہیں کرتے۔ وہ ایک عمل کا آغاز کرتا ہے لیکن انہیں کبھی ختم نہیں کرتے۔ چاہے اس کی مختصر توجہ کا دوران ہی دیکھتا، چاہے اس کی وجہ اس کی مختصر توجہ کا دورانی ہو، قیام کی طاقت کی کمی یا مستقل مزاجی نتیجہ کام کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ غیر حقیقی مقاصد طے کرتا ہے اور جب اسے معلوم ہوتی کہ وہ ناقابل حصول ہیں تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ ٹرمپ اس وقت اپنا راستہ بدلتے ہیں جب وہ اپنا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ کین کو سڑک پر لات مارنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ تقریباً تصادفی طور پر ایک پالیسی کے شعبے سے دوسرے کی طرف توجہ مبذول کر لیتا ہے جس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس چیز کو دیکھو یار، میرے خدا، ان کا ایک پورا بیڑا ہے، وہ سوا کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس چیز کو دیکھو، یہ گھوم رہی ہے۔ اگرچہ یہ کسی سائنس فائی فلم کے کسی منظر کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن یہ امریکی بحر کے ذریعے پائے جانے والے کسی شے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فوٹیج میں، جسے بعد میں گمبل کہا جاتا ہے۔ پینٹاگون نے 2020 میں 2 دیگر کے ساتھ باضابطہ طور پر اس ویڈیو کو جاری کیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ انہوں نے اسے دکھایا ہے جسے اس نے نامعلوم فضائی مظاہر کے طور پر بیان کیا ہے۔ مئی 2026 میں پینٹاگون نے اوپ مقابلوں کے لیے صدارتی انسلنگ اور رپورٹنگ سسٹم کے ذریعے بیچوں میں جیچوں میں مزید غیر منقولہ اوپی مواد جاری کرنا شروع کیا۔ سینکڑوں فائلیں اور 50 سے زیادہ ویڈیوز بشمول گرین اوربس، ڈسکس اور فائر بالز کے تاریخی ریکارڈ نیز ملٹری سے منسلک۔ یہ اپنی سادہ ترین شکل میں نامعلوم غیر معمولی مظاہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔